بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد میں رخصتی کی گھنٹی بج اٹھی ہے۔ وہ رخصتی کب ہوگی، کیسے ہوگی، یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ میں اس پر بڑا تفصیلاً بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو عمران خان سے متعلق بتا دوں کہ عمران خان ایک طویل عرصے کے بعد لاہور سے باہر رات گزاریں گے۔ کہاں گزاریں گے، کیوں گزاریں گے، یہ بڑی آج کی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ میں نے آپ کو رات کو بھی بتایا تھا کہ عمران خان نے آج اسلام آباد جانا ہے، جہاں پہ وہ مختلف کیسز کے اندر شامل تفتیش ہوں گے، یعنی انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے عدالت کے حکم کے مطابق۔ اس وقت عمران خان زمان پارک سے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ اسلام آباد ابھی پہنچے ہیں، لیکن حیران کن طور پر یہ اسلام آباد کا 2 دن کا دورہ ہے، یعنی اسلام آباد سے عمران خان آج واپس نہیں آئیں گے، اور غالب امکان یہ ہے کہ عمران خان بنی گالہ میں قیام کریں گے۔ عمران خان پر جب سے وزیر آباد والا معاملہ ہوا، اس کے بعد وہ لاہور شفٹ ہو گئے زمان پارک میں۔ ایک بار جب وہ اسلام آباد گئے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے بنی گالہ ضرور ٹھہرے، لیکن بنی گالہ میں انہوں نے رات قیام نہیں کیا۔ لیکن آج غالب امکان یہ ہے کہ رات ان کی وہاں پر گزرے گی۔ اس کی میں وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے۔ ان کی لیگل ٹیم کا کہنا ہے کہ عمران خان شامل تفتیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج وہ مختلف انویسٹیگیشن ٹیموں کے سامنے پیش ہوں گے، شامل تفتیش ہوں گے۔ پھر کل انہیں جوڈیشل کمپلیکس میں بھی جانا ہے مختلف کیسز کی سماعت کے لیے، کیونکہ کل 10 جولائی ہے اور ان کو عبوری ضمانتوں میں 10 جولائی تک کی توسیع ملی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بجائے اس کے کہ وہ واپسی کا سفر کریں، زمان پارک آ جائیں، پھر کل دوبارہ اسلام آباد جائیں، تو وہ وہیں پہ رکیں گے۔ ان کے وکلاء نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آج وہ پولیس لائنز میں پیش ہوں گے انویسٹیگیشن کے لیے، کل جوڈیشل کمپلیکس جائیں گے، اس کے بعد وہ 2 دن بعد لاہور واپس آئیں گے۔ دوسری جانب عمران خان نے کل رات امریکہ میں موجود ڈاکٹرز کے ساتھ خطاب کیا، اور وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ان کو لگتا ہے یا ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ اگلے جمعے تک ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت اپنی آخری سانسوں پر ہے، اور اس دوران عمران خان کو سلاخوں کے پیچھے بھیجنا بھی بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد تحریک انصاف کو کل عدم بھی قرار دینا ہے۔ پھر تب ہی یہ ممکن ہوگا کہ بلے کے نشان کو بیلٹ پیپرز سے روکا جا سکے۔ لیکن سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہوگا؟ کیا عوام اس کو قبول کرے گی؟ کیا کوئی ایسا الیکشن، اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی جو تحریک انصاف سے ہٹ کے ہوگا، کو چھوڑ کے ہوگا، کہ بغیر ہوگا؟ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اب ٹی وی پر بیٹھ کر سہیل وڑیچ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے وزیر اعظم کے امیدوار شہباز شریف ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے امیدوار نواز شریف ہیں، اور نواز شریف ہی الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے اور پھر وزیر اعظم بنیں گے۔ دیکھیں، اگر عوام کی رائے ہے تو سب کو پتہ ہے کہ نون لیگ کو کتنا ووٹ پڑنا ہے اور کس طرح سے ان کی درگت بننی ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم جس نظام کے تحت رہ رہے ہیں، وہاں پہ عوام کے ووٹ کی کتنی کوئی وقت یا کتنی کوئی حیثیت ہوتی ہے، یا پاکستان میں وزیر اعظم کو کتنا کوئی منتخب کیا جاتا ہے، یا پاکستان کے وزیر اعظم کو کس طرح اس منصب پر بٹھایا جاتا ہے، وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اگر آپ نے نواز شریف کو اسی طرح سے واپس لانا ہے اور ان کی خواہش پوری کرنی ہے 4تھی بار وزیر اعظم بننے کی، تو پھر میرے خیال سے یہ الیکشن کا ڈھکوسلہ ختم کر دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہاں پہ جمہوریت نام کی یا عوام کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ جس کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں، جس کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں ہٹا دیتے ہیں۔ عوام کو اصل بات بتانی چاہیے کہ وہ فضول امیدیں لگانا بند کرے، اور پھر جب یہ جن کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھا دیا جاتا ہے، جب یہ ہٹتے ہیں یا کچھ ایسا کرتے ہیں جو ان لوگوں کو پسند نہیں ہوتی حرکتیں، جو 75 سال سے پیچھے بیٹھ کر باپردہ ہو کر اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں، تو پھر ایسے وزراء کی پیشیاں در پیشیاں ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ ملک میں جو وزیر اعظم بنتا ہے، صرف اسی کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوتا ہے؟ یعنی وہی کیوں پیشیاں بھگتتا ہے جیسے آج عمران خان اسلام آباد پہنچے ہیں؟ یہ ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ باقی اس ملک میں سارے پوتر لوگ ہیں، پاک صاف لوگ ہیں، دودھ سے دھلے ہوئے لوگ ہیں، مگر ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ اتنا گندا اور اتنا 2 نمبر ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ منصب سے اترتا ہے
کیسز اس کے منتظر ہوتے ہیں، باقی لوگوں کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اپنے اوپر کیوں ہاتھ نہیں ڈالنے دیتے؟ خاص طور پر وہ پردہ نشین جو اس ملک کے سفید اور سیاہ کا خود کو مالک سمجھتے ہیں، جو خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، جو عوام کو چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، جو ان کو لاتے ہیں، وہ کیوں کیسز کی زد میں نہیں آتے؟ تو یہ بطور قوم ہمیں سوچنے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ پھر یہ تماشا لگا رہے گا، یہ سرکس چلتی رہے گی۔ آپ کے سامنے انڈیا اور پاکستان دونوں کی مثال ہے۔ انڈیا کتنا آگے چلا گیا ہے اور پاکستان میں کیا صورتحال ہے۔ میں تو اتنا ہی بول سکتا ہوں، مزید بولنے سے پر جلتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں اس بات پر جو گھنٹی بجنے والی ہے۔ اب 13 اگست کو اسمبلی کا ٹینیور پورا ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اسمبلی 10 اگست تک تحلیل ہو جائے گی، اور تحلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو الیکشنز میں جانا ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تیاری پکڑیں، آپ نے الیکشنز میں جانا ہے، اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ الیکشنز میں ڈیلے کر سکتے ہیں۔ اب خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے اب سے 1 ماہ کے اندر تحلیل ہو جائیں گی۔ 1 ماہ کا مطلب یہ ہے کہ 10 اگست کے قریب۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست داؤ پر لگائی اور ہم نے ریاست بچا لی۔ اب ریاست کے لیے بھی جو پیسے آنے ہیں ان کا بھی 17 جولائی تک امکان نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 17 جولائی سے 10 اگست کے درمیان وہ پیسے اگر آتے ہیں تو میرے خیال سے یہ بہت شک و شبے والی بات ہے کہ گورنمنٹ چلی جائے گی۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم جماعتیں عام انتخابات میں مشترکہ امیدوار بھی لا سکتی ہیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا لائحہ عمل بھی اپنا سکتی ہیں۔ در حقیقت اس وقت مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے درمیان بہت پریشانی ہے۔ وہ پریشانی کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ پریشانی یہ ہے، ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ اس حد تک آئی ایم ایف جائے گا۔ وہ جس طرح سے زمان پارک گئے اور عمران خان کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے، اس کے ریلیونس ہوئی ہے، تو ذرا ان کی پریشانی بڑھ گئی ہے اور وہ پریشانی نظر آ رہی ہے۔ اب فیصل آباد سے ایک اپوزیشن لیڈر ہیں، ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، وہ کہتے ہیں، سنو ٹی وی پر انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پرنسپل سیکرٹری اعظم خان 100% وعدہ معاف گواہ بنیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ اپوزیشن کے سب سے بڑے رہنما کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو اس پر سوال ہونا چاہیے۔ پھر اعظم خان کس کی کسٹڈی میں ہے، یہ سوال بھی ہونا چاہیے۔ اگر گریڈ 22 کا ایک آفیسر لاپتہ ہو گیا اور وہ وعدہ معاف گواہ تک بننے کو آ گیا ہے، تو کون اس کی گواہی کو تسلیم کرے گا؟ ایسی گواہی تو اسحاق ڈار نے بھی نواز شریف کے خلاف دی تھی، تو اس کا کیا نقصان ہوا؟ بہرحال یہ سوال تو ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اعظم خان کو کس نے گواہ کر رکھا ہے اور کون یہ کر رہا ہے، اس پر بھی پوچھا جانا چاہیے، لیکن پاکستان میں کون پوچھتا ہے؟ دوسری طرف پارٹی چھوڑنے والوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی اور منشا سے کر رہے ہیں۔ اب خرم روکھڑی بتا رہے ہیں کہ غلام سرور خان کی بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت یقینی ہے۔ اچھا، رات کو ایک بلنڈر کیا چائنا کی حکومت پر شہباز حکومت نے۔ وہ بلنڈر کیا ہے؟ احسن اقبال جو اپنے آپ کو بہت بڑا فلاسفر، ملک کا ارسطو اور بہت ہی پڑھی لکھی شخصیت تصور کرتے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ چین کی حکومت نے گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کو خبردار کیا کہ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا تجربہ نہ کیا جائے، اس سے سی پیک اور پاکستان کو نقصان ہوگا۔ یہ رات کو انہوں نے بیان دیا۔ ظاہر ہے اس بیان کی کیا حیثیت اور اوقات ہوگی؟ چائنا پاکستان کا ایک بڑا قریبی دوست ہے، ہم ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں لیکن کبھی مداخلت نہیں کرتے، اور ہم اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ عمران خان کے بغض میں ایک نیریٹو بنانے کے لیے اس طرح کی چولیں ماری گئیں، کیونکہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ فلاں ملک بھی عمران خان کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ ان کا حقائق سے دور دور کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ اب صبح سویرے اٹھتے ہی میرے خیال سے کسی نے احسن اقبال کے کان کھینچے ہیں، اور کان کھینچنے کے بعد ان کی طبیعت بالکل صاف ہو گئی ہے، اور 9:42 پر احسن اقبال نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ مائی اسٹیٹمنٹ اباؤٹ چائنا in a TV interview is out of context which needs clarification. China maintain a policy of non-interference in domestic affairs of other countries. Some senior businessmen working on CPEC projects privately express the opinion
that free and fair election was best in interest of Pakistan to ensure continuity. یعنی اب آپ اتنی بڑی بڑکیں نہ مارتے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی وہ چائنا کی حکومت نے نہیں کہا, کچھ بزنس مین تھے انہوں نے کہا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ عمران خان کو نہ لائیں, انہوں نے تو اتنا کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. تو یہ تو ہر بندہ کہتا ہے, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. کیا اب الیکشن ہو رہا ہے؟ ابھی بھی تو سلیکشن ہو رہی ہے, اور آپ جیسے ارسطو اس سلیکشن میں پیش ہیں. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.